آج ذرا یہ لعبہ حور کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتے ہیں. جو روایت آئی ہے وہ بھی عربی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی پیش کرتا ہوں. اس کو ابن ابی الدنیا نے روایت کیا ہے، اس کو جمع کیا، اس کی تخریج کی ہے، اور صفت الجنہ میں آتی ہے صفحہ نمبر 207 پر. اور جیسے پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ لائبہ نہیں ہے، یہ لعبہ ہے، لعبہ. حدثنا الحسن بن يحيى بن كثير العنبري ثناء العلاء بن عبيد الله عن موسى بن حسين عن عيسى بن يونس عن الأوزعي عن حسان بن عطية عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ تو اس کی سند ہو گئی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ اس کی سند آتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں قال ان فی الجنت حورا یقال لها اللعبہ. جنت میں ایک حور ہے جس کا نام کیا ہے؟ لعبہ. کیا نام ہے اس کا؟ لعبہ. عربی میں بھی آتا ہے کل حور الجنان یعجبن بها. تو جنت کی جتنے بھی حور ہیں نا وہ سب اس پر بڑی تعجب کرتی ہیں اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہیں، اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہیں یضربن بأیدیہن علی کتفها. یضربن یعنی کہ اس بأیدیہن اپنے ہاتھوں کو علی کتفها اس کے کندھے پہ ہاتھ، ویقولون ویقلن اور اس سے کہتی ہیں طوبی لک یا لعبہ، طوبی لک یا لعبہ، کہ لعبہ تجھ کو خوشخبری ہو، اگر طالبین کو تیرا پتہ چل جائے تو وہ آپ تک پہنچنے میں نہایت ہی کوشش سے کام لیں. یعنی یہ جنت کی حوروں کو بھی اس کا مقام پتہ ہے، اس لیے کہتی ہیں طوبی لک یا لعبہ لو یعلم الطالبون لک لجدوا. جب پتہ چل جائے ان کو کہ تیرا مقام کیا ہے تو وہ تو تجھے پانے کے لیے تگ و دو کریں. بین عینیہا مکتوب، اور وہ جو لعبہ ہے نا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک عبارت لکھی ہے، وہ عبارت راز ہے اس کو پانے کا. بین عینیہا مکتوب من کان یبتغی ان یکون لہ مثلی، من کان یبتغی ان یکون لہ مثلی، کہ جو مجھ جیسی کو تلاش کرتا ہے اس کو کیا چاہیے کہ کرے؟ فلیعمل برضا ربی عز وجل، تو اس کو چاہیے کہ ایک کام کرے، وہ یہ کہ میرے رب کی رضا کے لیے عمل کرے، میرے رب کو راضی کر لے. جو میرے رب کو راضی کر لے گا اس کو میں مل جاؤں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے لیکن اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، اور یہ روایت میں تنبیہ الغافلین ایک کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 33 پر یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول آتا ہے کہ جنت میں ایک حور ہے جس کا نام ہے لعبہ. اس کو 4 چیزوں سے پیدا کیا گیا ہے، 4 چیزوں سے. پہلے بھی آپ کو حدیث میں بتا چکا ہوں کہ حوروں کی تخلیق میں کئی چیزیں استعمال کی گئی ہیں، اور ہر چیز، ہر حور ایک ہی کمپوزیشن میں نہیں ہے، کسی میں کچھ اجزاء ہیں، کسی میں کچھ اجزاء ہیں. تو ان 4 اجزاء سے لعبہ کو بنایا گیا. ایک تو مشک ہے، ایک عنبر ہے، ایک کافور ہے، کافور، اور ایک زعفران. 4 اجزاء، مشک، عنبر، کافور اور زعفران. اور اس کا گارا نہر حیوان کے پانی سے گوندا گیا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو جا تو وہ ہو گئی. وہ ایسی حور ہے کہ جنت کی ساری حوریں اس پر عاشقہ ہیں. اگر وہ سمندر میں تھوک دے تو سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے. اس کی گردن پر لکھا ہے، تو اس روایت میں آتا ہے اس کی گردن پر لکھا ہے مجھ جیسی کو جو تلاش کرتا ہے اسے میرے رب کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے. سبحان اللہ. تو ہو سکتا ہے ایک اس کی آنکھوں کے درمیان بھی لکھا ہو، اس کی گردن پر بھی لکھا ہو. تو بعض روایتوں میں ایک تفصیل آتی ہے اور بعض میں ایک تفصیل آتی ہے، تو دونوں مقام پر لکھا ہو. یوں ہی تطبیق پیدا ہوگی ان دونوں قولوں میں. اسی طرح ایک اور قول آتا ہے التذکرہ میں، پیج نمبر 555 میں. یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک حور ہے، ان فی الجنت حورا یقال لها لعبہ، اس کو لعبہ کہا جاتا ہے. اگر وہ سمندر میں تھوک دے تو اسے شیریں کر دے. اس کی گردن پر لکھا ہے، تو وہ جو پچھلی روایت تھی وہ ذرا تفصیل سے تھی،
جو تنبیہ الغافلین میں تھی، اور تذکرہ میں جو روایت ہے وہ اسی کی چھوٹی فارم ہے کہ اس کی گردن پر لکھا ہے کہ جو مجھ جیسی کو تلاش کرتا ہے اس کو میرے رب کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے. مکتوب علی نحرہا، اس کے نحر پہ لکھا ہے، گلے پہ لکھا ہے، گردن پہ لکھا ہے. یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے یہاں پر سمیٹنے کی کوشش کی کہ لعبہ جو ہے وہ کیا ہے، کیسے بنی ہے، اور وہ کس کو ملے گی اور کس طرح ملے گی، اور اس نے اپنے پانے کا ایک راز بھی بتا دیا ہے. من احب ان یکون لہ مثلی فلیعمل بطاعت ربی، جو مجھ جیسی کو پانا چاہتا ہے وہ رب کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے، اس کے حکموں کو مانے، گناہوں سے بچے، اور میں اس کو مل جاؤں گا. سبحان اللہ. وما علینا الا البلاغ.